الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت اور رحمت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا اور بہت جلد ہم سے رخصت ہو گیا. اور کیوں نہ رخصت ہو، اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں بیان فرماتا ہے ایام معدودات، رمضان مبارک کے روزے گنتی کے چند دن ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رمضان کے ایام بہت جلد ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت جلد ہم سے ہمیشہ رخصت ہو جاتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد ہماری لائف کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، جس طرح ہم رمضان مبارک میں خوب نیکیاں کرتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم خوب نیکیاں کریں. جس طرح رمضان مبارک میں ہم گناہوں سے دور تھے، اسی طرح ہم رمضان کے بعد بھی گناہوں سے دور رہیں. جس طرح ہم رمضان مبارک میں اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے دور رہیں. جس طرح ہم رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اسی طرح رمضان مبارک کے بعد بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. جس طرح رمضان میں ہم فرائض کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح رمضان مبارک کے بعد بھی ہم فرائض کا اہتمام کریں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان مبارک میں مسجدیں بھری رہتی تھی نمازیوں سے، لیکن رمضان مبارک جیسے ہی ہم سے رخصت ہوتا ہے، جیسے شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. وہی نمازی بچتے ہیں جو رمضان مبارک سے پہلے تھے، وہی رمضان مبارک کے بعد بھی وہی نمازی باقی بچتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، بعض اسلاف کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے اور یہ جاننا چاہے کہ آیا میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو وہ اپنی لائف کو رمضان مبارک کے بعد آبزرو کرے، اپنی زندگی کو وہ مشاہدہ کرے رمضان مبارک کے بعد کہ کیا میں اسی طرح نیکیوں کو انجام دے رہا ہوں جس طرح میں رمضان میں نیکیوں کو انجام دے رہا تھا. کیا میں اسی طرح نافرمانیوں اور گناہوں کو ترک کر دیا جس طرح ہم نے رمضان میں نافرمانیوں اور گناہوں کو ترک کر دیا. جس طرح ہم 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، کیا ہم رمضان کے بعد بھی 5 وقتہ نمازوں کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں جس طرح ہم نے رمضان میں نوافل کا اہتمام کیا؟ اگر یہی معاملہ ہے، یعنی ہم رمضان کے بعد نیکیوں کو انجام دے رہے ہیں اور برائیوں سے دور ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول ہیں. لیکن اگر ہم نیکیوں کو ترک کر دیے، نیکیوں کو چھوڑ دیے اور گناہوں میں ڈوب گئے یا ملوث ہو گئے، تو سمجھو ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اللہ نے ہمارے روزوں کو قبول نہیں کیا ہے. اس لیے ایک مومن کے لیے رمضان المبارک ایک تربیت ہے، ٹریننگ ہے. مومن کے لیے ایک بہترین آفر ہوتا ہے رمضان المبارک بقیہ 11 مہینوں کے لیے. یعنی ایک مومن جس طرح رمضان میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں اسی طرح اپنی لائف کو اور زندگی کو گزارتا ہے. جس طرح وہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام
ایک مومن رمضان میں کرتا ہے، مومن اپنی زندگی کو رمضان کے بعد بھی گزارتا ہے۔ جس طرح ایک مومن قرآن کی تلاوت رمضان میں کرتا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جس طرح ایک مومن صدقہ خیرات رمضان میں دیتا ہے، اسی طرح بقیہ 11 مہینوں میں وہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ جس طرح ایک مومن گناہوں سے رمضان میں دور تھا، اسی طرح وہ مومن بقیہ 11 مہینوں میں گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مومن اللہ کی نافرمانیوں سے رمضان میں دور تھا، اسی طرح بقیہ 11 مہینوں میں وہ اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہوتا ہے۔ الغرض مومن کی لائف رمضان کے بعد اسی طرح ہوتی ہے جس طرح وہ رمضان میں اپنی لائف کو گزارا۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو رمضان کے بعد خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔